اگر انسانی المیہ بڑھتا ہے تو لاکھوں افراد کی اموات کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ آپ جنگیں کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کی بھوک اور افلاس ہے، بے روزگاری ہے، ایک انسانی المیہ افغانستان میں جنم لے رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ سے طے کر کے بیٹھا ہے کہ جو اثاثے ہیں وہ منجمد، ان کو نہیں کھولا جائے گا، نہیں پیسے دیے جائیں گے افغانستان کو۔ دوسری جانب افغان طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں سے لوگ ہیں وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آگے ماحول؟ سمجھے یہ ایک بڑی انسانی اور یہ ٹوٹل امریکنز کا ہے۔ کون سا انصاف $9 بلین عوام کے نہیں ہے، عوام کے نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹس ہیں، تمام کنٹری نے پاکستان کے لیے جو برا حال کیا، جو ان کا نقصان پہنچا، جس طریقے سے میں جھونک کے رکھ۔ اچھا حارث صاحب، مجھے کوئی ڈسٹربنس ہے تو آپ کو ہم دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں، جب تک ہم لغائی صاحب سے بات کریں۔ لغائی صاحب، ایک طرف تو پاکستان ہر طریقے سے ہر فورم پہ آواز اٹھا رہا ہے کہ افغانستان میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، وہاں پر صورتحال بہت خراب ہے، وہاں پر پیسوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر امریکہ نہیں سمجھ رہا اس بات کو، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنا ایک دباؤ وہاں پر برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو روک دیا گیا ہے کہ لوگ اب یہاں سے انخلا نہیں کریں گے، طالبان یہ کہہ رہے ہیں، افغان طالبان، تو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب کیا مزید خراب ہو جائے گے وہاں کا ماحول؟ یہ امریکہ کی جو دوہری پالیسیاں ہوتی ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں دو معاملات پر ان کا نقطہ نظر دیکھ لیں آپ۔ ایک وقت میں یوکرین کا واقعہ ہوا ہے اور وہ چیمپئن بن کر آ گیا انسانی حقوق کا، اور ہمارے پڑوس میں پچھلے 40 سال سے زیادہ عرصے سے امریکہ کی لائی ہوئی مصیبت کے نتیجے میں ہم پڑوس میں یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ کو اس کا احساس بھی نہیں ہے اور امریکہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ ایک غیر ذمہ دار سپر پاور ہے، اور غیر ذمہ دار سپر پاور کے طور پر اس کا انحطاط ہو رہا ہے۔ یہ تصور کرنا کہ یونیپولر ورلڈ رہ جائے گا اور امریکہ کی اس طرح سے شہنشاہیت چلے گی اور وہ ایک بڑا سامراج بن کر دنیا کے اندر چھایا رہے گا، یہ خواب کی باتیں ہیں۔ یہ شاید چند ہی دنوں کی اور کچھ ہی مختصر عرصے کی باتیں ہیں۔ امریکہ بطور سپر پاور اب وہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ سپر پاور کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی انڈسٹری تو امریکہ کے پاس نہیں ہے، وہ انڈسٹریز میں نمبر 1 نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو امریکہ اتنا بڑا مقروض ہے دیگر ممالک کا کہ اس کے اوپر اتنا قرضوں کا بوجھ ہے جو اس کی GDP کے برابر جا کر بنتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا امریکہ کے اندر جو وہاں ان کے اپنے شہری رہتے ہیں وہ بہت سی سہولتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا عدم اعتماد، عدم اطمینان جو ہے امریکی عوام کا، وہ خود امریکہ کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کا انتخاب ہوا تھا تو کتنے مختلف ریاستوں سے، امریکی ریاستوں سے یہ علیحدگی کی بات شروع ہو گئی تھی، علیحدگی کا اعلان شروع ہو گیا۔ یہ ہم نے بھی سوال کیا تھا امریکی عوام سے کہ اگر آپ کے لوگوں نے علیحدگی کے راستے اختیار کیے تو آپ کا ملک اگر خدا نہ خواستہ یہ ساری صورتحال سامنے ہے اور ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ڈیمالش ہو سکتے ہیں، ہم ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا نقطہ نظر کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیمالش ہونا یا ڈسٹرائے ہونا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے نصف صدی تک ان کے عذاب سہے ہیں، ان لوگوں کو جینے کا حق ہے؟ وہ لوگ اپنی زندگی کا ایک یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو جینے دیا جائے، ان کے لیے غذا کا انتظام ہونا چاہیے، انہیں پابندیوں کا شکار کر کے موت کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر انسانی المیہ بڑھتا ہے تو لاکھوں افراد کی اموات کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ آپ جنگیں کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو گھیراؤ کر لیتے ہیں اور بھوک سے مارتے ہیں لوگوں کو، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اصل بات کیا ہے کہ آپ دنیا کو ایک بڑی سپر پاور کی، ایک بڑی طاقتور پاور کے طور پر اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ آپ انتہائی بے حس ایک سپر پاور ہیں جس کو انسانی المیہ نظر نہیں آتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج یہ بھی طاقتیں ہیں، خاص طور پہ امریکہ جو یوکرین کے لیے بہت بول رہا ہے، لیکن اس کو اور ممالک میں جو ہوتی ہوئی زیادتیاں جو وہ خود کر رہا ہے،
وہ نظر نہیں آتی. حارث صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. جی حارث صاحب. کہ یہ تمام کیا دھرا جو ہے یہ امریکن کا ہے, یہ کون سے دنیا کا انصاف ہے کہ افغان عوام کا پیسہ, یہ نہ افغان حکومت کا ہے نہ افغان طالبان کا, یہ افغان عوام کا پیسہ ہے, $9 بلین جو وہاں پر, اور وہ پیسہ آپ اپنی مرضی سے کسی کے, ایون امریکن پبلک کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ $3.5 بلین جو ہے وہ آپ اٹھا کے 9/11 کے جو ہے لوگوں کے دے, اور یہ ان کے انصاف ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ افراتفری یہ چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پر, پورا ویپن ایمونیشن جو انتہا لیٹسٹ تھا وہ کھلا چھوڑ کے گئے تاکہ وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں لگ گئے, اور وہی ویپن وہ آپ دیکھیں ہمارے پنجگور میں اور نوشکی میں یہی پیسہ استعمال ہوا ہے. یہ ٹوٹل انہوں نے جارحداری قائم کی ہوئی ہے. آپ کے سامنے اس وقت دیکھیں, اب جو آپ نے بھی بات کی تھی اس کی یوکرین کی, یہ بتائیے کہ یوکرین کو مروا کے رکھ دیا پوری قوم کو انہوں نے, امریکن نے, نیٹو نے ان کو الٹے سیدھے لا دے, یہ کر دیں گے, اکنامک سینکشن کریں گے. آپ رشیا پہ جتنی مرضی اکنامک سینکشن لگا لیں, کیا یوکرین کو تو تباہ ہو گیا, یوکرین کی حکومت چینج ہو گئی, یوکرین کے لوگوں کا نقصان ہو گیا, اس کا کون مداوع کرے گا؟ تو آئی تھنک, اور وہاں پر کیونکہ روس ہے اس لیے امریکہ کی جگہ جا کے اپنے ٹروپس کو انگیج کرے, جیسے یہ عراق میں چلے گئے, لیبیا میں چلے گئے, سیریا میں چلے گئے, افغانستان میں آگے, لیکن کیونکہ وہاں فوج کمزور ہے. حارث صاحب پاکستان کیا کرے, کیونکہ پاکستان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے خطے میں, جب افغانستان میں کوئی معاملہ ہوتا ہے پاکستان متاثر ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں پر سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان آنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور آئے بھی ہیں بہت سے لوگ پاکستان. اور پھر یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو فینسنگ کا پرابلم ہے, پاکستان کہاں کیا کرے؟ ہر جگہ تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں افغانستان کے لیے. پاکستان کو سب سے زیادہ فکر یہی ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا امن جو ہے وہاں سے جڑا ہوا ہے. اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا, اور اس کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ افغان حکومت مستحکم ہوگی, افغان حکومت فائنینشلی ویل آف ہوگی, تب ان کی ریٹ قائم ہوگی افغانستان کے اندر. جب ریٹ قائم ہوگی پھر ہم جیسے کہ تنظیمیں, چاہے وہ القاعدہ ہو یا TTP ہو یا داعش ہو یا اسلامک ترکستان موومنٹ ہو, سب کو کنٹرول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.